سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سیشن میں تشریف لائے، اور ایک دو جملوں میں سیشن کا تعارف کروانے کے بعد میں گفتگو شروع کروں گا۔ ہم نے یہ فورٹ نائٹلی پروگرام بنایا ہے کہ کسی نہ کسی موضوع پہ یہاں گفتگو کی جائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس۔ تو میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، بلکہ آپ کا پھر کانفیڈنس دیکھنا چاہوں گا کہ یہ سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے۔ کوئی آپ میں سے کوئی ایک دو جملے بولے سیلف کانفیڈنس کے بارے میں۔ سر، اپنے کام کو اعتماد کے ساتھ کرنا۔ تو بیٹھے تشریف رکھیں۔ تو مزمل نے کہا کہ اپنے کام کو اعتماد کے ساتھ کرنا۔ جی سر، اعتماد کی اس سے بھی اچھی ڈیفینیشن یہ ہے، اور سیلف کانفیڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنی بات کو سب کے سامنے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی ہمت رکھنا۔ دس از سیلف کانفیڈنس۔ اچھا، بات کو بیان کرنے کی، یا اس کو اور سارے آسپیکٹس پہ بھی پھیلائیں گے سیلف کانفیڈنس کو؟ مثلا ایک تو آپ بات کی ہے کانفیڈنس، یہ بھی کانفیڈنس ہے۔ آپ کسی جگہ امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں، امتحان میں بیٹھتے ہیں، وہاں بھی کچھ سیلف کانفیڈنس ہے۔ کسی دوستوں کے ساتھ مجلس میں گفتگو کرتے ہیں، وہاں بھی میرا خیال ہے کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہم لمٹ نہیں کریں گے، محدود نہیں کریں گے سیلف کانفیڈنس کو، اس کو زندگی کے ہر شعبے میں پھیلائیں گے۔ سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، یعنی اپنی ذات پر اعتماد۔ سیلف سے مراد خود ہے، کانفیڈنس کا مطلب ہے اعتماد، اپنی ذات پر اعتماد، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں اعتماد۔ کہ یہ جو ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے وہ زنجیر سے باندھ دیتے ہیں۔ زنجیر موٹی ہوتی ہے، وہ زور لگاتا ہے تو وہ توڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ زور لگاتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے موٹی زنجیر سے نہیں باندھتے، چھوٹے سے رسے سے بھی باندھ دیں تو وہ اسے نہیں توڑتا، اسے آزاد نہیں ہو سکتا، چونکہ اس نے ذہنی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ اس کا کانفیڈنس جو ہے اس نے اپنا لوز کر دیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو سیلف کانفیڈنس اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بڑی نکتے کی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اعتماد آپ اس وقت کریں گے، کامیاب ہونے کے لیے اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ آپ یہاں فرض کریں جو بھی کورسز پڑھنے آتے ہیں تو اس پہ پورا اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے کامیابی کے لیے۔ کامیاب ہونے کی پہلی شرط ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور آپ اس وقت تک اپنے اوپر یقین نہیں کر سکتے جب تک دوسرے آپ پر یقین نہ کریں، اور دوسرے لوگ اس وقت یقین کریں گے جب آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ جہاں لوگ آپ پر یقین کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کو ایک آدمی نے دیکھا تو وہ شکل سے بڑا کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے کہا آپ بیمار ہیں، آپ بیمار نظر آتے ہیں، آپ بیمار نظر آتے ہیں، آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اپنے آپ کو۔
दूसरा शख्स भी मिला, उसने भी कहा कि आप चेहरे से बीमार नजर आते हैं, आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। तीसरे शख्स ने भी कहा अगर वो बीमार नहीं भी था तो वो बीमार हो जाएगा। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके बरक्स एक दूसरा शख्स है कि जो बड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो हर बंदा कहता है जनाब आज बड़े आप स्मार्ट लग रहे हो, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बड़े दिलकश लग रहे हो, तो उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बंदा अगर कहे कि आप बड़े दिलकश नजर आ रहे हैं, तो वो उसमें इत्मीनान पैदा होगा उस बंदे की निस्बत जिसने अपना वो बैरूक बनाया हुआ है इस किस्म का बीमार लग रहा है। तो अगर आप अपने आप को दिलकश बनाते हैं, नजर आते हैं लोगों को, इस काबिल बनाते हैं, असल में हम कॉन्फिडेंस का गलत मतलब ही लेते हैं। मसलन आपको तैराकी नहीं आती, स्विमिंग, तो आपने कहे कि बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं तालाब में छलांग लगा देता हूं, तो फिर प्रॉब्लम पैदा होगा। पहले अपने आप को आप इंप्रूव करेंगे, आप में वो चीज सीखेंगे, सीखने के बाद फिर उसका इजहार आप करेंगे। तो जब बिल्कुल रॉ हैंडेड है तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हर मामले में बेखौफ खतर कूदा जाए। उसमें पहले अपने आप को उस वक्त तक अपने पे बिलीव नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, जब तक आप दूसरे आपको इसका मुस्तहिक ना समझे, दूसरों के सामने इस्तेहकाक साबित न कर। इस लेवल पे आपको आना होगा। तो कॉन्फिडेंस जो है वो दो तरीके से है कि अब ये सवाल पैदा होता है कि कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जा सकता है। तो उसके बचपन में ये वालिदैन की ड्यूटी है कि वालिदैन बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करें। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कि घरों में चूंकि वालिदैन की ट्रेनिंग नहीं होती, असाज़ा की भी ट्रेनिंग नहीं होती, तो हम बच्चों को अपनी औलाद को कोई अहमियत नहीं देते घरों। उनके साथ हमारा रवैया शफकत वाला नहीं हो, बच्चे को पूरा एहतराम दिया जाए। आज अगर मैंने कई दफा पर्सनल महफिल में जब बैठता हूं, क्योंकि सारी उम्र बच्चे बच्चियों में रहा मैं, तो मैंने बच्चों की जब बातें सुनता हूं तो मुझे एक वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक गैप नजर आता है कि वालिदैन बच्चों से बातें नहीं करते और बच्चे वालिदैन से बातें नहीं करते। एक घरों में घुटन का माहौल है जिससे शख्सियत नशोनुमा नहीं पाती, यानी कम्युनिकेशन गैप है जिसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं। तो बच्चों में आप एतमाद पैदा कर सकते हैं कि बच्चों का एहतराम करें, बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता हो वालिदैन का और बच्चों का आपस में, बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता होना चाहिए, बड़ा दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए, बल्कि बड़ी खुल के कम्युनिकेशन हो। अगर बच्चा भी कोई राय दे तो उसकी राय को सुना जाना चाहिए और उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। बच्चे को कभी नहीं डांटना चाहिए। जो साइकोलॉजी बड़े बड़े एस्पेक्ट जो है वो आशिगाफ कर रही है कि किस तरह बच्चों की नशोनुमा करनी है, कैसे तरबियत करनी है। तो हम बच्चों में उनको अप्रिशिएट करके, बच्चे हों या बड़े हों, तो उनको अप्रिशिएट करके उनके अंदर हम कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं, उनकी राय का एहतराम करके, उनसे प्यार से पेश आके। तो इस तरह बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है उनके साथ कम्युनिकेशन करके। इबलाग, हमारे यहाँ इबलाग की बड़ी कमी है कि सही इबलाग नहीं होता क्लास में। आप में टीचर आता है क्लास में, आपने देखा होगा कि वो कहता है कि ओपन योर बुक एट पेज फलां फलां, वो ऐसे लगता है जैसे ऐनक वाला जिन क्लास में दाखिल हो गया। जब हम भी ऐसे थे, घबरा जाता है। हालांकि बड़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्लास में पैदा होनी चाहिए कि वो समझे कि हमारा दोस्त आ गया। तो जब ये दोस्त वाली फजा पैदा होगी, जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तरक्की के लिए, ये कामयाबी के लिए बुनियादी मुहर्रिक है। अगर ये कॉन्फिडेंस, ये कौम इस वक्त, हमारी कौम में कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे तुलबा में कॉन्फिडेंस की कमी है।
اور یہ قصور طلباء کا بھی ہے جیسے میں نے کہا، اور ساتھ ساتھ والدین کا بھی ہے، ساتھ اساتذہ کے بھی ہے، اور ساتھ ہمارے ماحول کا بھی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ وہ ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں محبت سے پیش نہیں آتا۔ رو میں آپ کے بہن بھائی ہیں چھوٹے، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کی بات سنیں، اس کو امپورٹنس دیں۔ بلکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کام، سائیکالوجی یہ ہے کہ میں ایک دفعہ لیکچر سن رہا تھا تو وہ جو پڑھانے والا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اگر ایک بچے نے یوں اے لکھا ہے اور وہ زیادہ خوبصورت نہیں لکھا، یہ سنیں کانفیڈنس کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے صحیح لکھنا ہے، آپ نے اس کو کہنا کہ آپ نے اچھا لکھا ہے۔ اگر آپ ایسے لکھتے تو یہ زیادہ اچھا، اس کو اچھا ہی کہنا ہے آپ کہ آپ نے اچھا لکھا ہے۔ اگر آپ یوں بناتے تو زیادہ اچھا ہو سکتا تھا۔ یعنی کسی کو نیگیٹو سینٹینس نہیں بولنا جس سے بندہ وہ ڈسکریج ہو۔ تو سیلف کانفیڈنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمائل، یہ جو آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں وہ گھروں میں اور والدین میں پیدا کرنا ہے۔ آپ جب بھی کسی سے پیش آئیں تو ود اے اسمائلنگ فیس، چہرے پہ یعنی ہنسی ہو، اس سے آپ کی ذات میں کانفیڈنس پیدا ہوگا، خود اعتمادی پیدا ہوگا، مسکراہٹ کے ساتھ۔ اور مسکراہٹ ایک صدقہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس سے آپ کی شخصیت میں کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وارم ہینڈ شیک، جب آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں تو اس سے وہ ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ بڑے ہمیں تو کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو وہ ہینڈ شیک بھی نہیں کرنا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے اور اس کے کیا کیا نفسیاتی اور میڈیکل اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جب کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگتا ہے تو باڈی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کتنے پوائنٹ آپ حیران ہو گئے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہماری عملی زندگی میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم تو مسکرانا ہی بھول گئے، مسکراہٹ ہی چھین لی ہے مختلف عوامل نے، اور کچھ ہم اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ، یعنی کہ جس معاشرے میں مسکراہٹ بھی ایک عیب ہو تو وہاں کانفیڈنس کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ہنس کے کسی سے بول پڑے، کلاس فیلو سے، استاد شاگرد سے، تو وہاں معاشرے میں یعنی کہ یہ دیکھیں وہ کیسے کانفیڈنس پیدا ہو سکتا ہے۔ تو مسکرانا بڑا ضروری ہے، اور ہینڈ شیک بڑا ضروری ہے۔ اور یہ جو معانقہ، عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، کیا خیال ہے؟ تو وہ عید والے دن ہی ملتے ہیں ہم گلے، وہ بھی بڑے رکھے انداز میں۔ تو کانفیڈنس شخصیت میں لانا ہے تو چہرے پہ سمائل لائیں آپ۔ یہ ایٹماسفیئر جو ہے نا، یہ بھی کانفیڈنس لو کرتی ہے۔ تو یہ ماحول بھی جو ہے نا، کہ ماحول ڈیولپ کرنا ہے اپنے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ گھر کا ماحول ہو، وہ اسکول کا ماحول ہو، وہ کالج کا ہو، وہ کسی اکیڈمی کا ہو، وہ دوستوں کا ہو، تو ایسی فضا۔ اور آگے ایک پوائنٹ آئے گا وہ ابھی بتا دیتا ہوں۔ If you want to develop your confidence, sit with the supportive people, the people you like, the people who support you. ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا جو آپ کو تنقید کریں، محبت والے لوگوں میں بیٹھنا۔ اور یہ کانفیڈنس کے لیے اگلی بات ہے give respect to others۔ سب سے بڑی the important thing، دوسروں کو احترام دیں، عزت دیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا الٹا کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کی عزت نہ کریں، ہماری ہر بندہ عزت کرے۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ یہ جو آپ کسی کو عزت احترام دیتے ہیں ایکچولی اس کو نہیں دے رہے، خود کو دے رہے ہیں۔ جب آپ کو کوئی احترام دیتا ہے تو آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس بندے کا جتنا رسپیکٹ ہوگی اتنا اس کا کانفیڈنس بلندی پہ ہوگا، اعتماد زیادہ ہوگا اس کا۔ اور اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی گھر میں احترام دینا چاہیے، کلاس میں طلباء کو احترام دینا چاہیے، دوستوں کو احترام دینا چاہیے، برادری کو، محلے داروں کو، شہر والوں کو، ہر بندے کو ہمیں احترام دینا چاہیے۔ چونکہ وہ ہم ان کو احترام دیں گے، وہ ہمیں کہیں گے آئیں تشریف رکھیں، اس سے ہمارا پھر کانفیڈنس لیول، چونکہ ہم کسی کو احترام نہیں دیتے،
کوئی ہمیں احترام نہیں دیتا. تو صاف ذرا جب ہماری عزت نہیں ہوتی تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کسی جگہ جائیں تو ہمیں کوئی بیٹھنے کے لیے نہ کہے تو ہمارا تو کانفیڈنس لوز ہو جائے گا. جب کسی حال میں آپ داخل ہوئے سارا حال کھڑا ہو گیا آپ کے لیے تو آپ کا بوسٹ ہو گیا, کانفیڈنس یہاں چلا گیا, جناب میرے اتنا مقام ہے, میرا اتنا احترام ہے. اس طرح بچوں کو بھی گھر میں کبھی نک نیم سے الٹے ناموں سے نہ پکاریں. بچے کو آپ جو بنانا چاہتے ہیں, اگر اسے جج بنانا چاہتے ہیں اسے کہیں می لارڈ, ایڈریس یور چائلڈ کڈز می لارڈ, اسے وہی بنا دیں گے یو آر اے جج, یو آر جسٹس, چیف جسٹس آف پاکستان ان فیوچر. اس طرح بنائیں. ہمارے یہاں ہم سلوک تو ان کے ساتھ چپڑاسیوں والا کرتے ہیں, بنانا ہونے چاہتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر, کیا خیال ہے, بنانا چاہتے ہیں اسے ڈی پی او, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. تو گھر میں سلوک ان کے ساتھ جیسا ہو رہا ہوتا ہے. تو گیو ریسپیکٹ ٹو ادرس, دوسروں کو عزت دیں گے آپ کو عزت ملے گی اور اس سے آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ اپریسیشن, یہ بڑا ضروری ہے. آتے ہوئے خوش آمدید, جاتے ہوئے خدا حافظ, یہ دو لفظ ہی کافی ہیں اگر کوئی پیار سے کہے. یہ بیٹا جی یہ these words serve the purpose of oxygen, یہ آکسیجن کا کام دیتے ہیں. یقین کریں کسی کو نہ اپریشیٹ کر دینا ماشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے, یہ ڈریس آپ کو بہت اچھا ہے. یقین کریں یہ دو لفظ ہوتے ہیں بیٹا جی, کیا بات, یہ گلاسز آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ کی شخصیت بڑے سوٹ کر رہے ہیں. اچھا کئی دفعہ اسے غلط بیانی نہیں ہوتی. کئی دفعہ گھر میں جیسے میں نے بھی مثال دی تھی, ایک بندہ بالکل تندرست ہے, اسے 10 بندے کہہ دیں آپ بیمار لگ رہے ہیں, آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, بائی گارڈ وہ بیمار ہو جائے گا. اور ایک بیمار آدمی کا پتہ لینے گئے, اگرچہ آپ کو وہ کمزور نظر آ رہا ہے, اس کے سامنے یہ نہیں کہنا ماشاءاللہ صحت بڑی ٹھیک لگ رہی, رنگ صاف ہو گیا, ٹھیک ہے رنگ, وہ نفسیاتی آپ ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. چونکہ یہ جو نا مائنڈ از دا کنگ آف دا باڈی, یہ میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیا اور سائیکالوجی نے بھی ثابت کیا کہ یہاں پرابلم ہوتا ہے. نتھنگ گڈ اور بیڈ تھنکنگ میکس اٹ سو, پرابلم لائز ود دا مائنڈ. یہاں پرابلم ہے سارے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ایوری تھنگ از اوکے. اپریسیشن, محبت کے 2 بول بولنے لوگوں کو, ارادہ تن بولیں, آج سے فیصلہ کر لیں جو میں نے 2-4 باتیں کی ہیں کہ سب سے ہنس کے ملیں گے, آنکھوں میں چمک کے ساتھ ملیں گے, آنکھیں ملا کے ملیں گے. کیا خیال ہے؟ میں ان دا پازیٹیو سینس کہہ رہا ہوں, میں ایسے نہیں لوگوں سے ملانی شروع کر دیں جناب. کیا خیال ہے؟ ہاں جی, ہاں ایسے نہ ہو کہ ہماری تو جب سے آنکھ لگی پھر آنکھ نہ لگی. کیا خیال ہے؟ ایسا نہ ہو جائے معاملہ. تو ایسی نہیں, یعنی ان دا پازیٹیو سینس لوگوں سے محبت بھری نظروں سے دیکھیں. ہاں جی, تو اپریسیشن, یہ میری سمائل پاس کریں, ہینڈ شیک کریں, لوگوں کو گلے ملا کریں. تعریف کے 2 بول بولنا, محبت کے 2 بول بولنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ باتیں آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنے سارے, اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ہمارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب نے سب لوگوں کو عالم بنا دیا, لیکن عالم بے عمل. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, why you preach when you don't practice. ہماری بے عملی ہو گئی. یہاں میں لیکچر کچھ دے رہا ہوں, باہر نکلوں گا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ گاڑی میں نے سڑک کے درمیان نہیں کھڑی کرنی. یہاں لیکچر دے رہا ہوں, بڑا اصول بنانا چاہیے. یہ پرابلم ہو گیا کہ ہر بندے کو ہر بات کا پتہ ہے لیکن عمل نہیں. تو اپریشیٹ کریں گے. اس کے بعد ہے کہ اسٹاپ کمپیئرنگ ود ادرس. یہ بڑی اہم بات کہ اپنے آپ کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں. یہ سننے والا پوائنٹ ہے بیٹا, آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. You are the masterpiece of nature.
Everybody, male and female, has unique qualities. जब आप नहीं थे दुनिया में आपकी कमी थी, जब आप नहीं होंगे कोई जगह फिल नहीं हो, वो रूह की कमी थी, आप यूनिक हैं. और everybody has been blessed with special gifts, special blessings by Allah. हर बंदे में एक ऐसी खूबी है जो दूसरे में नहीं है. कंपैरिजन न करें. और वो वासफ अली वासफ क्या कहते हैं, एक खुश नसीब वो है जो अपने नसीबों पर, कितना बड़ा जुमला हल कर दिया मसला. खुश नसीब वो है जो अपने नसीबों पर खुश है. जो आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है, जो आपको नेमत दी है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए. अपना मुवाजना किसी दूसरे से नहीं करना. पढ़ा करते थे ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. एक दिन सारे लोगों ने अपनी परेशानियां बांट ली, भी उसकी मुझे दे दो, मेरी वो दे दो. आखिर में पहुंचे, नहीं जी हमारे वाली में वापस. कंपैरिजन नहीं करना, मुआवजा नहीं आपका किसी से हो सकता. आप यूनिक हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर. आप कुदरत का शाहकार हैं. आप में अलग खसूसियत दूसरे में नहीं हो सकती. कंपैरिजन नहीं करना. अल्लाह का हर हाल में शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. ये बड़ी अहम बात आपको बता के जा रहा हूं. और इसके बाद जनाब बी पॉजिटिव, ये भी बड़ी अहम बात. ये हमें कॉन्फिडेंस ना होने की वजह यह है कि हम नेगेटिव होते हैं. अच्छा, पॉजिटिव क्या होता है? गिलास पानी है ना, आधा गिलास पानी का. अब देखिए छोटा सा फर्क है नेगेटिव पॉजिटिव होने में. कोई बंदा कह सकता है ये आधा भरा हुआ है, कोई कह सकता आधा खाली है. जिसने आधा खाली हुआ कहा वो नेगेटिव थिंकिंग है. आधा भरा हुआ यानी डिजास्टर से भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेना, इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं. डिजास्टर से भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेना कि जलजला आया पाकिस्तान में 2008 वाला बड़ा जबरदस्त जलजला था. वो उसने देखा ना कितनी तबाही मची थी. लेकिन उस वक्त हमें मुल्क को और बड़े चांसेस मिल गए, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि कैसे इन वबाओं से निपटा जा सकता है, क्या क्या तरक्की कर सकते, किस अंदाज में कर सकते. तो ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मस्बत सोच हो जाए यार. हम तो हर वक्त जो है ना, आपने देखा ना कोई किसी से मिल रहा है तो हमारी नेगेटिव ही जाती है रात, इस तरफ जाते हैं ख्यालात. और ये सारा प्रॉब्लम इससे वो जो पॉजिटिव बंदा नहीं है, नेगेटिव थॉट वाला, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता. कॉन्फिडेंट वो होगा जिसकी सोच मस्बत हो, पॉजिटिव हो, वो कॉन्फिडेंट होगा.